موجودہ لیڈرشپ ہے یہ اس طرح کا انوائرمنٹ کیوں نہیں بنا سکی کہ بانی پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف مل سکے؟ ڈویژن ایک دوسرے کے خلاف بیانات، علیمہ خان ہیں وہ پارٹی چیئرمین باقی لوگوں کے خلاف بیان دیتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ مروہ صاحب ہیں آپ کا ان کے ساتھ معاملہ چلتا رہا، تو ایک یونٹی دکھائی نہیں دے رہی۔ میرا تو کسی کے ساتھ معاملہ نہیں، بیان بازی کچھ ہو چلتی رہی نا۔ نہیں میں نے نہیں کیا، ایشو پرابلم یہ ہے، دیکھو نا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے نا، انہوں نے یہ کیا کہ پی ٹی آئی کا کیڈر ختم کر دیا اور اس کے نتیجے میں اب لیڈر پی ٹی آئی اب امپورٹنٹ ہی نہیں رہی۔ اب عمران خان امپورٹنٹ ہے اور عوام اور عمران خان ڈائریکٹ ہیں، درمیان میں کیڈر کوئی ہے نہیں۔ سو اس وقت جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ اڈیالہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وکیلوں سے ہو جائے یا میڈیا سے ہو جائے اسی کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو نہ عمران خان کو کوئی ایڈوائس دینے کی پوزیشن میں ہے نہ ہی کوئی اسٹریٹجی بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ سو ان سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی، اور پولیٹیکل لوگ بھی نہیں ہیں سوائے ایک دو لوگ جن کا اتنا مطلب اسد کیسر کا اتنا ایکسیس نہیں ہے جو پولیٹیکل آدمی ہیں۔ اب جو باقی پیچھے جو بچے ہیں ان میں جو بھی ہے، حماد اظہر ہیں، اسلم اقبال ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو اسٹریٹجی میں پتہ نہیں ان کا کیا رول ہے، کیونکہ یہ لوگ پولیٹیکل تو لوگ ہیں بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا باقی ہے، کیونکہ یہ جو 4-5 لوگ جو جن کا زیادہ ایکسیس ہے ان کی تو دیکھیں نا، عمران خان کو نہیں ہے کوئی بھی ان کا فائدہ، یہ تو سن کے ہی آئیں گے نا، اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کی ملاقات کوئی متوقع ہے خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں؟ ویسے تو آج کٹھے رہے بھی ہیں وہاں پہ اڈیالہ میں، اس ٹائم غالباً ہوئی ملاقات آپ کی سماعتوں کے دوران، اس کے بعد کوئی ملاقات ہوئی یا کوئی چانسز ہیں؟ نہیں، جب بلائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو ادھر ہی ہیں، ہمارا کیا۔ اچھا، اور علیمہ خان کے بیانات پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں؟ دیکھیں علیمہ خان نا بہن بھی ہے نا، فیملی کے سینٹیمنٹ اور ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی ان کو کنسیشن جو ہے وہ بھی ان کو بھی آپ دیں، جو بشرا بی بی کی بھی بہن ہے ان کو بھی کنسیشن دیں، جو فیملی ہے اس کو تو ایک اندر سے تو غصہ تو ہے نا کہ آپ ابھی تک اتنی بڑی اس کے آپ کو عزت بھی ملی ہے، سارے ایم این ایم پی بھی بن گئے ہیں اب، لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ یہ لوگ یہ نہیں کہ یہ چاہتے نہیں ہیں، یہ چاہتے پورے ہیں، کوشش بھی اتنی کر سکتے ہیں کرتے ہیں، بٹ کیپیسٹی نہیں ہے۔ دیکھیں کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے نا چیزیں کرنے کے لیے۔ اب آپ نے اتنے سالوں سے آپ پالیٹکس کور کر رہے ہیں، یہ کام جو ہوتے ہیں یہ ایک پورا پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، نیریٹو میکنگ آسان تو نہیں ہے، یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ۔ لیکن یہ پورا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی آشیرواد تو حاصل ہے نا جو موجودہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، ظاہر ہے، تو انہوں نے ان کی چوائس ہے، اپنی چوائس ہے، اپنی چوائس پہ لوگ تو وہ کس کو چوز کریں عمران خان، لیکن جو باہر قیادت بیٹھی ہے، آپ باہر بیٹھے ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، مطلب آپ لوگوں نے مشکل سے چھوڑا، مشکل حالات سے پارٹی کو چھوڑا، تو دوبارہ آپ جانا چاہتے ہیں تو کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، کیوں ایسے لوگوں کو آگے نہیں لے کے آیا جا رہا خان صاحب کی جانب سے؟ ایک حالات ہو گئے نا، حالات ہو گئے، اس میں ہو گیا، وہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، سب نے آ جانا ہے، کیسے روک سکتے ہیں؟ وقت ہے، وقت میں سب لوگ آ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں کسی کو۔ تو امید ہے کہ دوبارہ امید نہیں، یقین ہے، پاسبل نہیں ہے نا، واپس نہیں آئیں گے تو کیسے چلے گی پارٹی؟ کیسے آپ کو یا تو پارٹی کا کیڈرز بنانے ہوتے ہیں نا، تو موجودہ لیڈرشپ تو نہیں بنا سکتی نا۔ تو جو پارلیمان میں سینئر لوگ ہیں، اسد کیسر کا آپ نے دے دیا نام، عامر ڈوگر صاحب ہیں، جیسے لوگ عمر ایوب ہیں، وہ بھی اس طرح ایکٹیو نہیں نظر آ رہے، سائیڈ لائن ہے۔ نہیں، عمر ایوب تو ایکٹیو ہے، بٹ پنجاب سے ایک بڑا مجھے حیرت ہے کہ پیپل لائک ایون محبوب سلطان صاحب ہیں، عامر ڈوگر ہیں، اپنا یہ ثناء اللہ مستی خیل ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اب ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں وہ بڑے شارپ پولیٹیشین ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان لوگوں کو کیوں اپنا پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ایک بڑی پاور ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ رؤف حسن کے آنے کے بعد ایک الزام لگا، آپ نے بھی اس پہ بات کی کہ شاید انہوں نے پورا سوشل میڈیا ونگ جو اس کو تباہ کر دیا، لسٹیں دی، نام دیے، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا مستقبل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا؟ نہیں، ابھی تو جس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ تو تباہی ہو جائے گی۔ میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں کل پڑھ کے جو میڈیا سیل کے لوگ تھے جو گریسٹ ہوئے، ان کو تنخواہیں نہیں دی ہیں، سارا میڈیا سیل جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے یہ نظام، میڈیا سیل آپ کی فارمل نیریٹو بناتا ہے، اس سے سوشل میڈیا اپنے اگلے نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک باہر ٹویٹ ہوگی تو اس سے نیریٹو نہیں بنائی جاتی، تو آئیڈیاز ہوتے ہیں، روز آپ نے سوچنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان بھی بہت یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کو درمیان میں ہائی جیک ہو گیا یہ عادل راجہ، حیدر مہدی ٹائپ لوگوں سے، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے جب اینٹی آرمی کیمپینز بنائی ہیں تو آپ دیکھیے کہ آرمی چیف کی ہر سپیچ جو ہے اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تنقید آتی ہے، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، یعنی ایک فوج کا نیریٹو ہے کہ یہ، اور میں سمجھتا ہوں اس میں وزن بھی ہے، جس طریقے سے فیملیز کی تصویریں لگا کے یا جس طریقے سے گھٹیا کیمپینز ہوئیں،
وہ پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی, پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ ایک اس کی آئی وڈ سے کہ وہ میڈیا کی نہ ہونے کی, گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا ویور ہو گیا, اور اب واپس آ رہا ہے. اب خان صاحب نے جو بیان دیے ہیں اس کی وجہ سے واپس آ رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا ریگولر کرنا کتنا ضروری, کیونکہ آپ کے دور پہ ہم نے دیکھا اس کو ریگولر کرنے کی بات ہوتی رہی, اس ٹائم ٹویٹس ہوتے تھے, آپ بتاتے تھے انڈیا سے کتنے ٹویٹس ہو رہے ہیں, ٹی ایل پی کا جو پورا معاملہ تھا کس طرح انڈیا سے بیٹھ کے مینیج ہو رہا تھا. آج حکومت وہی ساری چیزیں کر رہی ہے, اس کو پاکستان تحریک انصاف ویلکم کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں دیکھیں نا, یہ حکومت تو بالکل احمقانہ طور کے اوپر اس کو لگا رہی ہے, تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو میں حیران ہوں کہ کم از کم انفارمیشن منسٹری میں جو پی ایم ڈی اے کا مسودہ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو پڑھ تو لیں کہ ہم نے اس میں آسٹریلیا اور یو کے جو ایگزسٹنگ لاز تھے ان کو ملا کے ہم نے اپنی اس میں ڈال کے وہ پورا لا بنایا تھا. سول لا ہے, اس میں صرف جرمانے تھے, اس میں کرمنل آفینس ہے ہی نہیں. آپ سب لوگوں کو یہ ایف آئی اے کے پاس بھیج دیتے ہیں, ایف آئی اے سے ظاہر ہے کہ وہ سزا کا تو ایشو ہے نہیں ہے, فیک نیوز کے اوپر آپ کتنی سزا دے دیں گے. تو آپ جرمانوں کے اوپر آپ نے جانا ہے, وہ یہاں کوئی نہ ہی کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے. یہ تو صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی فلانے کو ریسٹ کر لو, فلانا مسنگ پرسن ہو گیا ہے, اور رات کو یہ سوتے ہیں عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کر کے اور 2-4 لوگوں کو پھانسیاں لگا کے. یہ حکومت چل رہی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتا 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, یہ ہر وقت پھانسیاں دینے سے تو نہیں چلتا. نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا اس وقت تو ایک ہی پولیٹیکل نیریٹو ہے کہ 4 کروڑ آدمی جس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے سب کو یا جیل میں ڈال دیں یا پھانسی لگا دیں, پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے, پھر ہم بڑے سکون سے حکومت کر لیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کی جو پرانی لیڈرشپ ہے, ہم نے دیکھا کہ کچھ معاملات تھے, تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا تھا سابق خاتون اول بشرا بی بی کے حوالے سے. عمران خان صاحب کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا رول کیا ہے, کیا کردار ہے ان کا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسے قصے کہانی ہے, آپ نے نا جان بوجھ کے, یہ ہوتا ہی ہے کہ مخالف لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک نیریٹو بناتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بار بار مکے مارے جاتے ہیں اس کے اوپر. تو بشرا بی بی کو بھی اسی کا سامنا کرنا پڑا. آپ دیکھو نا جتنی باتیں ہم سنتے تھے اس وقت گئے تھے, عثمان بزدار کی بھی سنتے تھے اور ان کی بھی سنتے تھے, اب وہ کدھر ہیں کیسز؟ آپ نے اتنا مٹیریل اگر تھا اور اتنا وہ کچھ ہو رہا تھا پنجاب میں, تو آپ ایک کیس تو کرتے ہیں نا اس کے اوپر. آپ کیسز آپ کو کرنے پڑے ہیں, جلی, توشہ خانہ اور یہ وہ ٹوٹل فراڈ کیسز جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, یا تو پھر آپ جینوئن کیسز لے کے آتے ہیں. وہ کیس ہے کوئی نہیں آپ کے پاس. لیکن مزید کیسز بھی تو بن رہے ہیں توشہ خانہ کے. ہم نے دیکھا جو فرا بی بی ہیں, بشرا بی بی ہیں, ان کے ایک بزنس مین کے ساتھ پورے معاملات, مطلب خان صاحب ڈائریکٹلی کہا جاتا ہے اس طرح انوالو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آف دی ریکارڈ بہت سی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, الزام وہ بھی مانتے ہیں کہ سامنے ان کی انوالومنٹ تھی بشرا بی بی کے بہت سارے معاملات. توشہ خانہ کا کیس ہو, باقی معاملات ہوں, کیا کیس ہے 190 ملین کیس ہو, وہاں جس طرح ساری چیزیں لی گئیں, القادر ٹرسٹ, اس کے بدلے میں آپ کو بتاتا ہوں 2 کیس ہیں. ایک کیس یہ ہے کہ بشرا بی بی نے توشہ خانے سے قیمتیں جو تحائف ملے تھے دنیا میں سے وہ انہوں نے لے لیے. اب وہ پورے پاکستان سے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب حکمرانوں نے لیے ہیں.